رمضان کا مقدس مہینہ روحانی عکاسی، خود کی بہتری اور عقیدت کا وقت ہے۔ جیسے جیسے ہر دن شام میں تبدیل ہوتا ہے، ہوا امید کے احساس اور خاندانوں اور برادریوں کی طرف سے تیار کیے جانے والے مزیدار کھانوں کی خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ افطار کھانے کی اہمیت صرف دن بھر کے روزے کے بعد جسم کی پرورش کے لیے نہیں ہے، یہ اتحاد، محبت اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے اکٹھے ہونے کے بارے میں بھی ہے۔ خاندان نسلوں سے گزرے ہوئے روایتی پکوانوں کی ایک صف سے مزین ایک میز کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ مسلی دار سٹو، میٹھی کھجور اور تازہ پکی ہوئی روٹی کی خوشبو ہوا کو بھر دیتی ہے، کیونکہ ہر کوئی نماز کی اذان کا انتظار کرتا ہے جو روزے کے اختتام کی نشاندہی کرتی ہے۔ بچے بے تابی سے دیکھتے ہیں، ان کے چہرے خوشی سے روشن ہوتے ہیں جب ان کی پلیٹیں بھر جاتی ہیں اور کھانے کی میز کے ارد گرد کہانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اشتراک اور سخاوت کے یہ چھوٹے لیکن اہم اشارے خاندان کے اندر بندھن کو مضبوط کرتے ہیں۔ تاہم افطار کا جوہر انفرادی گھروں کی دیواروں سے باہر تک پھیلا ہوا ہے۔ بہت سی مساجد اجتماعی افطار کی میزبانی کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہیں اور سب کو افطاری میں ایک ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ میزوں کی قطاریں ایک ہی لذیذ کھانوں کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے جو ایک ایسا ماحول بناتی ہے جہاں کوئی بھی اجنبی نہ ہو۔ متنوع پس منظر اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ایک مشترکہ روحانی اور اجتماعی تجربے میں متحد ہوتے ہیں۔ پورے محلے کے لوگوں کا کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھنے کا دل دہلا دینے والا نظارہ کمیونٹی ممبران کے درمیان تعلق اور ایک دوسرے سے جڑے ہونے کے احساس کو فروغ دیتا ہے۔ کھانے کے علاوہ مساجد اکثر قرآن کی تلاوت کے سیشن اور دیگر مذہبی سرگرمیاں منعقد کرتی ہے۔ کمیونٹی افطار ثقافت اور عقیدے کا پگھلنے والا برتن بن جاتی ہے، کیونکہ لوگ بامانی گفتگو اور مذہبی طریقوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مطالعاتی حلقوں میں قرآن کی خوبصورت تلاوت شام کو ایک سکون لاتی ہے، جس سے رمضان کی تزئین کی ایک اور تہ شامل ہو جاتی ہے۔ خاندانی اور اجتماعی افطار کے اجتماعات کے ذریعے رمضان کا جوہر پروان چڑھتا ہے، ایمان کو اتحاد کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ اجتماعات رحمدلی سیکھنے اور یکجہتی کے لیے ایک جگہ پیدا کرتے ہیں جو اس میں شامل ہر فرد کے دلوں پر کمیونٹی کے جذبے اور خاندانی محبت کا انمٹ نشان چھوڑتے ہیں۔